اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور میں نے آپ سے یہ بات بھی کہی تھی کہ میں نے حصہ اول امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے القابات اور ان کے معنی، اس کے اوپر حصہ اول بنایا تھا۔ یہ اس کا پارٹ 2 ہے، حصہ دوم ہے۔ جناب امیر امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے القابات اور ان کے معنی، کیونکہ دیکھیے میں پہلی کلپ میں یہ بات بتا چکا ہوں آپ کو کہ آپ کے جو القابات ہیں ان کی تعداد 650 سے 750 700 کے درمیان اتنی ملتی ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں۔ تو جب ہم وہ القابات پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کے معنی اور مطالب بھی آنے چاہیے، معنی ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ اب جیسے اس دن میں نے آپ کو حصہ اول میں کہا تھا ابو الحسن، تو امام حسن علیہ السلام بڑے بیٹے تھے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، تو بڑے بیٹے سے کنیت چلتی ہے۔ جیسے ابو الفضل، تو فضل حضرت عباس کے جو تھے بیٹے، بڑے بیٹے ابو الفضل، فضل جو تھے حضرت عباس جو کربلا میں شہید ہوئے تھے ان کے بڑے بیٹے تھے، بڑے بیٹے سے کنیت چلی ابو الفضل عباس۔ تو اسی طرح ابو طالب یعنی طالب کے باپ، طالب جو ہوئے، حضرت طالب جو ہوئے وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بڑے بھائی ہوئے۔ بڑے بھائی سے کنیت چلتی ہے، یہ کنیت ہے کہ ہر جنگ میں جب آپ نے پڑھا کہ میں وہ ہوں کہ علی ابن ابی طالب، یعنی ابو طالب کے باپ کا بیٹا ہوں، تو طالب جو تھے حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، اس طرح چلتا ہے۔ تو اسی طرح امام حسن بڑے تھے تو اس سے کنیت چلی کہ ابو الحسن، حسن کے باپ یعنی علی، اس طرح چلا۔ تو آپ کا جو لقب میں نے کچھ بتانا رہ گیا تھا، سیف اللہ، شمس اللہ، غیرت اللہ، اللہ کی غیرت اللہ، یہ آپ کا لقب ہے۔ شمس اللہ، اللہ کا سورج، یہ آپ کا لقب ہے امیر المومنین کا۔ اسد اللہ الغالب، اسد اللہ، اللہ کا شیر، اسد اللہ الغالب، یہ آپ کا لقب ہے۔ اس کے بعد سے آپ کے بے شمار اقوال ہیں کہ زوج بطول، جیسے ہم زوجہ بولتے ہیں اہلیہ کے لیے تو مرد کے لیے زوج استعمال ہوتا ہے۔ بطول یعنی 2 ہستیاں گزری ہیں عالم اسلام میں جن کا لقب بطول تھا۔ ایک جناب مریم سلام اللہ علیہا، ان کا لقب بھی بطول تھا، اور خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا لقب بھی بطول تھا۔ تو زوج بطول یعنی بی بی فاطمہ الزہرا کے سلام اللہ علیہ کے شوہر علی، زوج بطول۔ یہ سارے القابات ہیں۔ آپ کی بات یہاں پر آ کے رکی تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہے تم میں سے کوئی ایسا جو تخت بلقیس کو لے کر آ جائے، تو ایک جو ہیکل جن آگے بڑھا، اس نے کہا قبل اس کے کہ آپ پہلو بدلیں، اور بعض جگہ یہ تحریر ہے قبل اس کے کہ آپ کا دربار برخاست تو میں لے آؤں گا۔ اتنے میں پیچھے سے ایک شخص نے کہا جس کا نام حاشیے میں لکھا ہے آصف بن برقیہ، بے ریخ یہ گھومتا وہ برقیہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانشین تھے، انہوں نے کہا قبل اس کے کہ پلک جھپ کے میں لے آؤں گا۔ تو بات یہیں پہ آ کے رکی تھی۔ حصہ اول میں کس کی پلک؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نہیں، آصف بن برقیہ نے اپنی پلک کا تذکرہ کیا ہے کہ قبل اس کے کہ میری پلک جھپ کے میں لے آؤں گا، اور وہ لے آئے جن کو کتاب الہی کا کچھ علم حاصل تھا، تھوڑا سا علم حاصل تھا۔ تو اس وقت حضرت جو سلیمان علیہ السلام ہیں ان سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ گزرا ہے، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی تھی۔ اس وقت صرف زبور آ چکی تھی کتاب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، مگر جانشین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جن کو کتاب الہی کا، اللہ کی کتاب، ایک عام کتاب ہوتی ہے اور ایک کتاب الہی ہوتی ہے، پروردگار عالم کی کتاب، کتاب الہی، جس کا احاطہ کرنا بعید العقل ہے، کسی کی عقل میں وہ کتاب آ ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ ایک مختصر سی کتاب ہے، آپ نے لی پڑھ لی،
ایک زیادہ بڑی کتاب ہوئی وہ آپ نے پڑھ لی، جیسے لوگ ڈاکٹری میں بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ ایک لمیٹڈ کتابیں ہوتی ہیں، وہ پڑھی جاتی ہیں، مگر کتاب الہی ان لمیٹڈ تحریریں ہیں، اس کے اندر ان لمیٹڈ لامحدود تحریریں، کتاب الہی، اس میں سے کچھ کا علم تھا آصف بن برقیہ کو، اور وہ لے کر آ گئے کیا؟ تخت بلقیس۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کی بے تحاشا فضیلتیں ہیں، آپ بستر رسول پہ شب ہجرت سوئے، جب مکہ فتح ہوا تو آپ دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ گئے اور وہاں سے آپ نے بت توڑے، لات منات عزا جو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر تھے وہ آپ نے توڑے، آپ دوش پیغمبر پہ سوار ہوئے، آپ سورہ برات لے کر گئے مشرکین میں سنانے کے لیے، آپ غدیر کے خم میں مولا بنائے گئے، آپ مباہلہ میں بنی نجران عیسائیوں سے جو بغیر ہتھیار کے جنگ ہوئی تھی اور علمیت کی بنیاد پہ ہوئی تھی، صداقت کی بنیاد پہ ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قلتا ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نقتل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، ان سے کہیے کہ کہتے ہیں نا غیر اللہ سے مانگنا بدعت شرک ہے، میں بھی کہتا ہوں غیر اللہ سے نہ مانگا جائے، بالکل غلط ہے، مگر جو اللہ والے ہوں اس کا ثبوت آپ کو اس آیت میں ملے گا، ان سے کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم، میں نہیں، جمع کا صیغہ ہے، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، غیر نہیں ہے، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، اور تم لے کر آؤ اپنے بیٹوں کو، تم لے کر آؤ اپنی عورتوں کو، تم لے کر آؤ اپنے نفسوں کو، اور ثم نقتل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ بنی نجران آ کے بیٹھے، ابھی گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی تھی، تاریخ اسلام بتاتی ہے، آپ تمام کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، عالم اسلام کی جید ترین کتابیں، وہ جو روایتیں متفقہ علیہ بین الفریقین ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں، ساتہ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں حسین ابن علی علیہ السلام، ایک ہاتھ آپ نے پکڑا ہوا تھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، رسول خدا کی پشت پہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھی، اور علی مرتضیٰ کی پشت پہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی پشت پہ جو علی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھی، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پشت پہ مولا متقیان علی بن ابی طالب تھے۔ میں دوبارہ سے آپ کو یہ بتا دوں کہ رسول خدا جب چلے بنی نجران عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے، مباہلہ زبر ہے، مباہلہ، مباہلے کے نیچے زیر نہیں ہے، زبر ہے، مباہلہ کرنے گئے تو عیسائیوں کے وقت سے، تو رسول خدا گئے، ان کے آغوش میں حسین ابن علی تھے، اور ایک شانہ پکڑا ہوا تھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، آپ کی پشت پہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھیں، اور خاتون جنت کی پشت پہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچ گئے تو یہ اپنے ساتھ حضرت جبریل امی کو لے کر آئے تھے علیہ السلام کو، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو لے کر آئے تھے، اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے مباہلہ کیا نہیں، انہوں نے کہا ہم وہ متبرک مکرم روشن چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ حکم دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، پہاڑ اپنی۔ قرآن صامت، قرآن ناطق کا فرق سمجھیے گا، قرآن صامت اگر میں اس کو جبل پہ نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آج میں کہتا ہوں دنیا کے جتنے قرآن مجید ہیں اس کو کسی پہاڑ پہ رکھ دیجیے، اور کوئی پہاڑ اگر ریزہ ریزہ ہو جائے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر دیجیے گا، نہیں ہوگا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ قرآن اگر جبل پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے نور کو برداشت کر لیا، قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب آپ کو یہ پتہ چلا، قرآن صامت خاموش قرآن، قرآن ناطق بولتا ہوا قرآن، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن ناطق ہیں، بولتا ہوا قرآن ہے۔ تبھی ممبر کوفہ پہ آپ نے کہا سلونی مجھ سے پوچھو۔ کسی نے پوچھا کہ آپ سے کیوں پوچھیں، کسی دوسرے سے کیوں نہ پوچھے، تو آپ نے کہا تمام کتاب الہی کا علم، توریت، زبور، انجیل، صحیفہ موسیٰ، صحیفہ ابراہیمی اور قرآن مجید، یہ سارا علوم کتاب الہی کا اس سینے کے اندر ہے، مجھ سے پوچھو۔
मुझसे पूछो। अली ज़मीन से ज़्यादा आफलाक के रास्तों से आगाह है। ज़मीन जो 3 हिस्सों में पानी है, एक हिस्सा खुश्की है, और पानी में भी इतनी अनगिनत मखलूक़ात हैं जिसका अहाता करना बाइज़ अक़ल में नहीं कर सकते। इतनी मखलूक़ात हैं। पानी के 3 हिस्सों को एक साइड पे आपने कर दिया। ज़मीन के वो इलाके जहाँ आयरलैंड बरमूदा है, अभी तक दुनिया वाले नहीं समझ सके कि बरमूदा में ऐसी क्या कशिश है जो हर चीज़ को अपनी जानिब खींच लेती है। लोग नहीं जानते हैं। ऐसे ऐसे सुंदरबन के जंगल हैं जहाँ के बिल्कुल पूरा वो जंगल किसी ने भी नहीं देखा है। ऐसी ऐसी घाटियाँ हैं जहाँ के लोगों की रसाई नहीं हुई है। तो 3 हिस्सा पानी और एक हिस्सा खुश्की को अली मुर्तज़ा ने साइड में कर दिया। मौला अबू तुराब हैं अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, और आपने कहा अली ज़मीन से ज़्यादा आफलाक के रास्तों से आगाह है। ज़मीन अपनी हद में महदूद है, ज़मीन दुनिया अपनी हद में महदूद है, अफलाक अपनी हद में लामहदूद है। आप कहते हैं कि जो महदूद है उसके बारे में ना पूछो, जो लामहदूद है उसके बारे में मुझसे पूछो। तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारा मंतक़ी अंजाम क्या होना है। बाखुदा अगर बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, मगर नहीं बताऊँगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझ में खो के रसूल खुदा की शख्सियत को फरामोश न कर बैठो। आप फरमाते हैं, क्योंकि आप मौला अली का तस्करा ऐसा होता है कि जो जलाली होता है, तो आप फरमाते हैं कि बखुदा मैं बता सकता हूँ तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा मकसद हयात क्या है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारा क्या अंजाम होगा। मैं बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, मगर नहीं बताऊँगा। क्यों? इसलिए कि तुम मुझ में खो के ज़ात रसूल खुदा को फरामोश ना कर बैठो, इसलिए नहीं बताऊँगा। जब तक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर यानी अभी नज़रों से ओझल हैं मगर मौजूद हैं, ये अज़ान की गवाही बताता है। अज़ान की गवाही बता रही है हमें, अल्लाह की गवाही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं हैं, मौजूद है। बस ये है एक बीच में हिजाब पर्दा हाइल हो गया है। जब रसूल खुदा की ज़ात मौजूद थी तो सलूनी कभी नहीं कहा अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने। ये जुमला आपने उस वक्त कहा कि जब आपको खिलाफत मिली, तब आपने कहा सलूनी मुझसे पूछ लो। तौरात वाले को तौरात से जवाब दूंगा, इंजील वाले को इंजील से दूंगा, ज़बूर वाले को ज़बूर से दूंगा, कुरान मजीद पढ़ने वालों को कुरान मजीद से जवाब दूंगा। आखिर कलाम में मैं यही कहूँगा कि मौला से किसी ने पूछा अमीर अल-मोमिनीन साहब की सबसे बड़ी फजीलत क्या है, और मैंने आपको बता दिया। दोष रसूल पे सवार हुए थे, सूरह तौबा लेकर गए थे, शब हिजरत बिस्तर रसूल पे सोए, आप बीबी फातिमा ज़हरा से आपका अहद हुआ, आप मौलूद काबा हैं, काबा में पैदा हुए, आप मौला बनाए गए गदीर रकम के मैदान में, आप मुबाहला में गए, आप बनी नजरान ने शिकस्त खाई, सारी कुछ, मगर आपने सूरह रात 13वां सूरा उसकी 43 नंबर की आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ए रसूल इनसे कह दीजिए, ए रसूल आप परेशान ना हो, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आज़रदा ना हो, गमगीन ना हो, आप बिल्कुल हुज़्न मलाल का शिकार ना हो। इनसे कह दीजिए कुल कि आपकी रिसालत की गवाही के लिए 2 गवाह काफ़ी हैं, एक अल्लाह काफ़ी है और एक वो शख्स जिसको किताब इलाही का पूरा इल्म काफ़ी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में जाके सवाल आप मुझसे कर सकते हैं। किसी चीज़ की वजाहत आपको तलब करनी हो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं। क्लिप के बारे में कोई राय आपको देनी हो कमेंट सेक्शन में जाके राय ज़रूर दीजिएगा। मैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन को देखता हूँ, कमेंट्स आए या नहीं आए। कोई सब्सक्राइबर को मैं नहीं देखता हूँ, हाँ लिखता ज़रूर हूँ, शेयर करने के लिए भी कहता हूँ, सब्सक्राइब करने के लिए भी कहता हूँ चैनल को, मगर मैं कमेंट सेक्शन का ज़्यादा इंतज़ार करता हूँ, इसके क्या कमेंट्स आए, इसके क्या आए। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह।